اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ میں ایک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس رات میں جاگنا اور عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رات کی حقیقت واقعتاً ہے کیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات ہیں، جیسے شب برات کی خاص عبادت کیا ہے؟ کیا شعبان کی 15ویں رات کو لوگوں کی تقدیریں اور موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں؟ اس رات خصوصی طور پر قبرستان جانا کیسا ہے؟ اور اس رات صلاۃ التسبیح اور نفل کی جماعت کا کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی کہ اس رات حلوہ پکانا اور 15ویں شعبان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اس لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، 15ویں شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ دوستوں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک و صاف کرتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے۔ دوستوں، جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ شب برات یعنی 15 شعبان کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، مگر اس مبارک مہینے شعبان کی فضیلت و اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوستوں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی و بیشی کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ رات یعنی شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن نازل ہوا، دوسرا اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، چوتھے اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی رات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہلے پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت و مصلحت تقریباً 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا۔ قرآن کی صریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے، تو اس سے شب برات مراد لینا مناسب نہیں۔ علاوہ ازیں شب برات شعبان کی 15ویں رات کی بابت جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ سب روایات سنداً ضعیف ہیں، اور ایسی احادیث سے قرآن کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں، اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جا سکتی ہے۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ دوستوں، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے،
وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ صراحتاً صحیح نہیں۔ قبرستان جانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ دوستوں، نماز دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ حقیقی کیف و سرور اور روحانی لذت کے حصول اور قرب الہی پانے کا نماز سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ جملہ عبادات میں نماز ہی ایسا عمل ہے جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی معراج قرار دیا ہے، لہٰذا اس کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو حکم ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، لیکن نوافل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے کہ بس تم ہو اور تمہارا اللہ، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، لہذا کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھیں تو نیند آ جاتی ہے۔ مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشہ تنہائی اللہ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہ بہتر ہے۔ دوستوں، عورتوں کی جماعت اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم فرما دیا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو۔ جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں، اور جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں کیا وہ ہمیں کیسے پسند آ سکتی ہے؟ دوستوں، یہ رات فضیلت کی رات تو ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے، مگر جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو سارے سال کسی بھی دن حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے،
یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری ہو سکے، لیکن یکم شعبان سے 28 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ لہذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ شعبان کے کسی بھی دن میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر نقطۂ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے، لہٰذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوستوں، کسی صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ صرف 15 شعبان کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، بلکہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس لیے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی افضل ہے، تبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ رمضان کی ریہرسل ہو رہی ہے، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہماری مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے، جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک یہ مبارک مہینہ دیا اور فرما دیا کہ آؤ ہم تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو جاؤ گے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ بیجا فضولیات و رسومات سے احتراز کرتے ہوئے نفلی نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، توبہ و استغفار اور دعا مناجات میں وقت گزارے، کیونکہ بس یہی اعمال و افعال اور معمولات صحابہ و تابعین و اسلاف سے ثابت ہیں، اور انفرادی طور پر ان اعمال کو مستحسن و محمود و مطلوب بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر اپنے دین کی تکمیل مکمل فرما دی ہے۔ اللہ کے مشروع کردہ جملہ اقوال و افعال کو امت کے سامنے بیان کرنے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو غیر اسلامی رسومات سے اجتناب کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کی سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔